آمدید اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن شفا یوسفزئی جو ہم موجود ہیں ان سے بات کریں گے. میڈم آپ کے پاس خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اسکرین پہ ہم دیکھتی بھی ہیں. آج تو میرے پاس ساری کی ساری خبریں پیکا قانون سے متعلق, لیکن آج جو ہے ہم آپ سے کچھ اور بات پوچھیں گے اور مجھے پتا ہے کہ کچھ ہے آپ کے پاس. اور یہ بتائیں کہ اس وقت نہ حکومت, نہ پاکستان تحریک انصاف, نہ اسٹیبلشمنٹ, دونوں جو ہے یہ کسی قسم کے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور سیاست بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور مشکلات صرف عوام کے لیے ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا جا رہا ہے, وہ بھی آ گیا, لیکن پاکستان میں سیاست اپنے ریٹ پٹری پہ نہیں آئی. کیا وجہ ہے اور آپ کو آنے والا وقت کیسے لگ رہا ہے؟ آنے والا وقت دیکھیں ایسے ہی کنفیوژن اور کیوس سے بھرپور ہوگا. آنے والے وقت میں ہاں یہ ضرور توقع کی جا سکتی ہے کہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ بھائی پی ٹی آئی اور حکومت ساتھ بیٹھی ہے, اور پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ بھائی خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب مزید ان کے ساتھ چوتھے راؤنڈ ہم نے نہیں جانا کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے, اور اس قسم کی خبریں آئیں. اس کے بعد حکومت کی طرف سے جس قسم کا رد عمل آیا وہ مجھے لگتا ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا. حکومت ہی بس منتے ترلے ہی نہیں کیے انہوں نے, باقی تو سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہماری بات تو سنتے جائیں. عرفان صدیقی صاحب کا یہ تھا کہ ہماری بات تو سنتے جائیں. اسی طرح جب آپ لوگوں کو کہاں سے الہام ہوا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, نہ انہوں نے تردید مطلب نہ انہوں نے ہاں کیا نہ کیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے, ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, ہماری بات ہی سن لیں. تو اب دیکھیں وہ بھی چیز پیرالل چل رہی ہے. بہت سارے حکومتی وزراء سے, ایک دو سے بڑی کی حکومتی وزراء سے میری 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی اسی مذاکرات کے حوالے سے ویکینڈ پہ. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا, یہ تو کہانی ختم ہو گئی مذاکرات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آئی تھنک دیر از اسٹل ہوپ. میں نے کہا کس چیز کے حوالے سے؟ کہتے نہیں میرا خیال ہے وہ اپنے اس پہ نظر ثانی کریں گے, ہم بھی ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو میرے منہ میں آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ کیوں منانے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب میری بلا سے اس طرح کا رویہ ہوتا ہے نا اکثر حکومت کا اپوزیشن کے بارے میں اور اپوزیشن کا حکومت کے بارے میں. اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان کا تو لیڈر جو تھا وہ ہمارے وزیر اعظم کو اردلی کہہ رہا تھا, اور دیکھو پھر بھی ہم نے اس کو مذاکرات پر اثر انداز ہونے نہیں دیا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی. تو جہاں اتنی نفرتیں پہلے ہی تھیں, تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو پھر آپ ان کو نہ منائیں. لیکن انہوں نے بار بار یہ کہا نہیں, آئی تھنک دیر از اسٹل ہوپ, سینٹی ول پریویل, آئی تھنک دیر از اسٹل ہوپ. یہاں ایک سوال ہے, یہ جو اسٹل ہوپ ہے اس کے پیچھے آپ کو کوئی پاور دکھ رہی ہے؟ پاور دیکھیں یہاں پر بہت ساری پاورز ہیں اس وقت, یہ کیونکہ ہم پارلیمان کے باہر کھڑے ہیں تو پاور ہی پاور ہے اس وقت. بڑے مجھے پاورفل وائب فیل ہو رہی ہے ادھر. پاور یقیناً موجود ہے. دیکھیں یہ تو جاوید لطیف صاحب آن ریکارڈ ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے سینئر لیڈر ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت پر دباؤ ہے جس کی وجہ سے حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی ہے. اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ حکومت یہ بتائے کہ ان پر کس چیز کا دباؤ ہے, ان سے کس چیز کی توقع یا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اور حکومت کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی ہے اور بدلے میں ان سے مانگا کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو بات ہی الٹ ہو گئی ہے کہ اپنے لیڈر تو ڈفرینٹ ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ حکومت ان کو کچھ دے یا نہ دے, حکومت سے کیا چیز اگلا مانگ رہا ہے جس کے بارے میں حکومت ساتھ ان کے بیٹھ رہی ہے. تو وہ خیر انٹرنیشنل دباؤ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ آ رہا ہے اور شاید امریکہ کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے, اور رچرڈ برینر کی ٹویٹس اور ان کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا. لیکن ان کا اشارہ اس وقت جو یہاں پر پاور کی ہوا ہے, پاکستان کے اندر کی پاور کی ہوا ہے, اس کی طرف بھی ان کا تھا اشارہ. تو دیکھیں یہ تو یقینی طور پر مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ بالکل دونوں سائڈس پہ دباؤ ہے, اور حکومت کی طرف تو دباؤ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ دباؤ سے زیادہ یہ امید ہے کہ ہماری بات وہاں پر چل رہی ہے. تو جب ہماری بات وہاں پر چل رہی ہے تو جو بھی نکلے گا وہ یہاں سے نکال لیں گے ہم, یعنی کہ ایک طرح سے کور دے دیا گیا ہے کہ معاملات طے وہاں پر ہوں گے, اناؤنسمنٹ یہاں سے ہو جائے گی. اور یہ بات ہمارے پروگرام پہ اعجاز الحق صاحب نے بھی کی. جب ان سے ہم نے پوچھا, ہم نے کہا سر یہ ایک طرف ادھر بیٹھ رہے ہیں, ادھر دوسری طرف بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے جو بھی ہوگا, چاہے میں کہتا ہوں میری طرف سے بہت زیادہ ادھر ملاقاتیں ہوں پی ٹی آئی کی, لوگ بیٹھے وہاں پر ان کے ساتھ بات چیت ہو, لیکن نکلنا جو بھی ہے وہ ادھر سے نکلنا ہے. تو یعنی کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ طے وہاں پر ہوگا اور اناؤنسمنٹ یہاں سے ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بھی چڑیا ہے جو خبریں لے کے آتی ہے؟ چڑیا نہیں ہے, لیکن خبریں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی یہاں وہاں سے پہنچ جاتی ہیں. آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ کام کرتے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ گاڑی ہے اور آپ جائیں. بہت شکریہ, تھینک یو. جی یہ آپ نے سنی ان کی گفتگو, اور جس کا پہلے سے ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ کہیں سے کہیں پاور شیئرنگ کی بات ہے, بلکہ پاور شیئرنگ کی نہیں ہے, پاور مکمل جو ہے وہ ایک طرف ہچکولے کاری ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کو دھمکیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں. اور حکومت نہ صرف اس وقت ڈری ہوئی ہے, اور اس ڈر کا اندازہ اس وقت ہوا جب حکومت نے پریس کانفرنس کی, جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. لیکن مذاکرات جو ہے وہ اس کے بعد جب یہ اعلان آیا تو پارلیمنٹ میں پھر سے جو ہے ماحول سج گیا, معاملات پھر آگے گئے, اور پھر یہاں تک بات آئی کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہم
غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ایک اور سوال ہے وہ ان کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہی کہنا چاہتے تھے کہ پریشر نہ بلڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں فی الحال. لیکن اتنا جب ان کے پاس پاور بھی ہے، تمام تر چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر نہ پارلیمنٹ سے ہے نہ عوام سے ہے، بلکہ پریشر کہیں اور سے آ رہا ہے. اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ تحال جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے زکوب کیا جا رہا ہے تحال. اور اب سیاست جو ہے وہ اب 3 پارٹیوں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اور پہلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ ہیں اور سنگل واحد پارٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ نون لیگ یعنی شہباز شریف ایک خود، اور اس کے بعد جو ہے تیسری پاور زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ اچھا اثر رسوخ رکھتی ہے اور ان کے بھی معاملات ان کے ساتھ بڑے اچھے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ کچھ مذاکرات کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یا جو نون لیگ ہے وہ ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے، ہمارے معاملات کو وہ دیکھ نہیں رہی. اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے بلڈنگ سے اب تک کے لیے فی الحال ہمارے پاس اتنا تھا. مزید جو اپڈیٹ آئیں گی، جو خبریں آئیں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کہا اپنے نگہبان. پاکستان زندہ باد.